السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا میزبان نجم علی خان۔ ناظرین، یہ جو امور مملکت چلتے ہیں، یہ جو ہماری مختلف سرکار ہوتی ہے، ان کے جو سارے کاروبار چلتے ہیں یہ افسران کے ذریعے چلتے ہیں۔ اس میں دو قسم کے افسران ہیں، کچھ وفاق کی طرف سے آتے ہیں جو سی ایس ایس کر کے سمجھے جاتا ہے یہ بہت ٹیلنٹڈ بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، انگریزی بڑی اچھی بولتے ہیں، ویسے بھی اپنی صلاحیتوں میں بہت اعلیٰ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صوبے بھی اپنی ضروریات کے مطابق افسران کو بھرتی کرتے ہیں۔ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے بھی بھرتی ہوتی ہے اور کچھ ڈائریکٹ محکمے بھی بھرتی کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ جب دونوں یہ سروسز اکٹھی ہوتی ہیں تو ان میں آپس میں اختلافات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ یہی وہ اختلافات ہیں جو ایک طویل عرصے سے آپ کے سامنے آ رہے ہیں، کس طرح جی پی سی ایس افسران اور ڈی ایم جی افسران کے آپس میں تنازعات کے حوالے سے یہ کس حد تک بڑھے۔ آپ سٹی 42 پر بھی دیکھتے رہے، اخبارات پہ بھی دیکھتے رہے، یہاں پر کنونشن بھی ایسے ہوئے جو کہ ڈی ایم جی افسران کے خلاف تھے۔ سیکریٹریٹ میں احتجاج بھی 18 مارچ 2011 کی بات کر رہا ہوں ہوتا ہے، گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں، چیف سیکرٹری کے خلاف نعرے بازی بھی ہوتی ہے، یعنی کہ ایک باقاعدہ موومنٹ، ایک تحریک چلتی ہے۔ اس تحریک کے بعد جو اس کے آؤٹ پٹس کیا ہیں، آج پی سی ایس افسران کہاں پر کھڑے ہیں، کیونکہ جب میں اعداد و شمار میرے پاس موجود ہیں، جب یہ ساری تحریک چلی تھی تو اس وقت کہا یہ جا رہا تھا کہ جو اہم نشستیں ہیں، اہم سیٹیں ہیں، اہم عہدے ہیں، وہ تو ڈی ایم جی گروپ جو ہے اپنے پاس لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ جس روز 18 مارچ 2011 کی بات کر رہا ہوں، گرفتاریاں ہوئیں، بڑی تحریک چلی، اس وقت بھی ڈی ایم جی افسران 800 ڈی ایم جی افسران کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ 65% جو اہم سیٹیں ہیں ان پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں پی سی ایس افسران 4000 جو افسران ہیں ان کے پاس صرف 25% جو ہیں سیٹیں ہیں۔ اس وقت 43 جو تھے سیکٹری تھے تو ان میں سے 40 سیکٹری جو تھے وہ ڈی ایم جی تھے، اور اگر 9 کمشنر تھے تو ان میں سے 8 ڈی ایم جی تھے، صوبائی افسران ان میں نہیں تھے۔ یہ لڑائی چلتی رہی، یہ ایک لمبی لڑائی ہے، لیکن اس وقت اس کے بعد کیا کوئی اس تحریک سے فرق پڑا؟ ڈی ایم جی افسران کہاں پر کھڑے ہیں، پی سی ایس افسران کہاں پہ کھڑے ہیں، اور اس کا جو مختلف ایشوز ہیں، جو معاملات چلتے ہیں، ان پر کیا اثر پڑ رہا ہے، اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ بہت ہی مشکور ہوں سینئر تجزیہ کار رحمت علی راضی صاحب یہاں پر میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ رحمت صاحب بہت بہت شکریہ یہاں پر تشریف لانے کے لیے۔ یہیں پر موجود ہیں رائے منظور ناصر۔ رائے منظور ناصر جو پریزیڈنٹ ہیں پی سی ایس ویلفیئر ایسوسی ایشن کے آفیسرز کی جو ایسوسی ایشن ہے، بہت بہت شکریہ رائے منظور ناصر صاحب یہاں پر تشریف لانے کے لیے۔ یہاں پر میں ایک حوالے کے لیے ایک چیز بیان کرتا چلوں کہ جب یہ ابھی پی سی ایس آفیسرز کی جو ایسوسی ایشن ہے اس کے صدر نہیں بھی بنے تھے، اور سب سے پہلے کسی ٹی وی پروگرام میں آئے تھے تو شاید سٹی 42 میں ہی پہلی مرتبہ آ کر انہوں نے بڑے دھڑلے کے ساتھ پی سی ایس افسران کا کیس پیش کیا تھا، اور وہ میرے خیال ہے ان کو ایسی عادت پڑی، ایسا چسکا پڑا کہ ابھی تک اس سے باہر نہیں نکل پائے۔ بہت بہت شکریہ ناصر صاحب یہاں پر تشریف لانے کے لیے۔ یہیں پر موجود ہیں کیسر کھوکھر جو کہ ہمارے رپورٹر ہیں سیکریٹریٹ کے حوالے سے۔ کیسر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ رائے صاحب، رحمت علی راضی صاحب، یہ کیا صورتحال ہے جی؟ تحریک چلی، گرفتاریاں ہوئیں، اس کے بعد جو ہے اب ان کے معاملات عدالت میں بھی جو ہے ڈسپیوٹڈ ہیں، کہاں پہ کھڑے پی سی ایس افسران، کہاں پہ کھڑے ڈی ایم جی افسران؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری نظر میں تو وہیں کھڑے ہیں جہاں پہلے تھے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ان میں کوئی بہتری آئی ہے یا کوئی ایسی سلسلے ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جس طرح چیف سیکرٹری ہیں صوبے کے سربراہ ہیں، جی، اور دونوں سروسز، تینوں سروس بلکہ سیکریٹریٹ سروس اور پی سی ایس سروس جو پرانی، جن کا نام پتہ نہیں اب کیا ہے، مجھے تو یاد نہیں رہتا۔ اچھا، ڈی ایم جی کا بھی اب میرا بدلتے رہتے ہیں نام، نام مطلب اپنے آپ کو زیرو کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں سارے۔ تو میری گزارش یہ تھی کہ جو ہے وہ بھی پاکستان ایڈمنسٹریٹو کوئی ایسے ہی بن گئی ہے، وہ بھی اب یاد کرنا پڑے گا ہمیں۔ اچھا، گزارش یہ ہے کہ یہ کام تھا صوبے کے سربراہ کا، چیف سیکرٹری کا، جو کہ میں سمجھتا ہوں وہ ان کے ایک قسم کے سربراہ ہیں، اور انہیں ہی چاہیے تھا کہ وہ انصاف کرتے۔ صحیح، انہوں نے انصاف کرنے کے بجائے کبھی وہ جی سسپینڈ کر دیں ان کو، کبھی جی وہ کچھ کر دیں، ایک دوسرے کی بات ماننے کی بجائے، سننے کی بجائے
اور انہوں نے بھی تو انتہا کر دی تھی نا، وہ نہیں، جو دیکھیں، مظاہرہ ہوا گزارش جو سن لیں نا، اس قسم کا جو کچھ بھی ہے اگر کوئی گرفتاریوں انتہا کے پہ بعد کی بات ہے نا، انتہا پہ میری گزارش جی سنیں نا، وہ انتہا پہ تبھی جاتا ہے نا آدمی جب آپ ان کو انصاف نہیں دیتے. صحیح. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ دونوں فریقوں کو سنتا اور جو بھی واقعتاً جانو جو پنجاب اسمبلی کی قراردادیں میرا حل کب سے میں دیکھتا آ رہا ہوں، لکھتا بھی رہا ہوں، مطلب جب جنگ وغیرہ میں جب تھا تو انہیں کچھ نہ کچھ چاہیے تھا کہ ان لوگوں دونوں گروپوں کو وہ ضرور انصاف دیتے جو ان کے شایان شان تھا. صحیح. اب تک وہی برہمن اور شودر کا مسئلہ ہے. ان کا گروپ دیکھ لیں کہ کتنا ہر اہم عہدہ جو ہے انہوں نے ہاکی کی طرح پاس دیتے ہیں. یہ بڑا افسر بڑا اچھا، او چھوڑیں جی یہ پی سی ایس ہو جی سیٹسٹ ہے. وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں چاہیے تھا کہ وہ ان چیزوں کو اب تو دیکھ لیتے اور بڑے سوجھ بوجھ والے چیف سیکرٹری ہیں، سمجھدار ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اپنے جو جونیئر افسران ہیں ان کے ہاتھوں یرغمال ہیں، ان کی بات سننے کو تیار نہیں. اب دیکھنا جتنی مسائل ہیں، مسائل تو بیوروکریسی نے حل کرنے ہیں نا. وہاں بیٹھے ہوئے سیکریٹریٹ میں لوگ رو رہے ہیں. آپ ہیلتھ کا دیکھ لیں، ابھی بات ہو رہی تھی کہ کوئی مذاکرے کی. آپ دیکھیں کہ سیکرٹری ہے تو اس کو پتہ نہیں کس کس الفاظ سے لوگ استعمال کرتے ہیں. وہاں کا اسپیشل سیکرٹری ہے وہ باہر سے ہے، پتہ نہیں بلوچستان کہاں سے ہے. ایڈیشنل سیکرٹری وہاں کا ہے وہ بزرگ ترین پروفیسر جو ہیں یا سینئر لوگ ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈی ایم جی افسران جو ہیں ان کی وجہ سے مسائل زیادہ ہیں، بڑھ گئے ہیں، ایشوز کو حل کرنے کے لیے ہر دور میں کوششیں ہوتی رہی. بطور جرنلسٹ میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، ایک بڑا زبردست قسم کا ڈنر دیا گیا تھا اواری ہوٹل میں. چودھری پرویز لائی وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اس وقت، بڑے وعدے وعید ہوئے، راجہ بشارت صاحب نے بڑی تسلیاں کرائیں، سارا کچھ ہوا. اس کے بعد چلتے چلتے پھر آپ کے پاس آپ سیاست میں آئے، آپ صدر بنے ماشاءاللہ، پھر آپ نے کنونشن بھی کیے، آپ نے ملاقاتیں بھی کی، سارا کچھ کیا، لیکن وہ میرے خیال ہے کچھ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوا. جو میں فگرز دے رہا تھا 43 میں سے 40 سیکٹری، 9 کمشنروں میں سے 8، یہ سارا وہی صورتحال ہے. جی بہت شکریہ. ایک تو یہ یاد دہانی کرانے کا بہت شکریہ، اور ہم بالکل تسلیم کرتے ہیں کہ یہ پہلا پروگرام ہمارا آپ نے کیا تھا اور یہ ہم اس کو نقطہ آغاز سمجھتے ہیں الیکٹرانک میڈیا پہ. راضی صاحب بہت پرانے پائنیئر ہیں، ہمارے بارے میں لکھتے رہے، ان کا بھی بہت شکریہ. صورتحال اس طرح سے ہے کہ ڈی ایم جی جو میں کہتا ہوں نا کہ یہ 700 بندے نے 18 کروڑ کا ملک ایسے مٹھی میں یرغمال بنایا ہوا ہے. وہ فلمیں ہوتی ہیں نا بڑی، وہ ایسے مٹھی میں وہ ایک بڑی سی چیز نے پکڑا ہوتا ہے. یہ ایسے پورے ملک انہوں نے جکڑا ہوا ہے. ہم ان سے یہ کہتے ہیں جی کہ آپ صافی ہیں، آپ 11 بندوں کی، 7 بندوں کی، 4 بندوں کی، جو یہ مانتے ہیں، کوئی دکانداروں کی، کوئی صافیوں کی، کوئی امام مساجد کی، کوئی ایم ایل اے ایم پی، آخر دنیا میں کوئی تو ایماندار لوگ ہیں. یہ چیف سیکرٹری پنجاب اور ان کا ٹولہ، یہ 10-11 لوگ منتخب کر لیں، ہم ان کے سامنے اپنا کیس پیش کرتے ہیں، یہ کیس پیش کریں، جو فیصلہ کریں گے ہم اس کو مان لیں گے. یہ 7 دفعہ یہ چیف سیکرٹری اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہمارے ساتھ ایک بات طے کر کے اس کے بعد یہ مکر گئے. اور اس کے بعد دیکھنا جب آرگیومنٹس ختم ہوتے ہیں، وہ جو آپ نے ذکر کیا نا 18 مارچ والا، 18 مارچ کو یہ ہے کہ جب ہمارے 3 آفیسر گرفتار ہوئے تو ہمارے دفاتر 6 کلومیٹر باہر تھے. آپ کو پتا ہے کہ میرا یہ لارس روڈ پہ ہے. کیسر صاحب تو آپ نے کہا رپورٹر نہیں ہے، یہ تو دائی ہے ہماری، ان سے تو اندر باہر کے سارے راز ان کو پتا ہے. ہم سر 1.25 گھنٹے کے بعد وہاں پہ جاتے ہیں تو اگر چیف سیکرٹری کے دفتر کے باہر لوگ جمع ہوتے ہیں اور وہ 1.25 گھنٹے کس چیز کا انتظار کر رہے تھے. اچھا 1853 میں یہ آئی سی ایس بنتی ہے، انڈین سول سروس، جس کی آگے یہ اولاد ہیں آگے جمپل ہو رہی ہے. 1887 میں سر سید احمد خان اور باقی جو لوکل سے ان کی مدد سے پی سی ایس بنتی ہے. 1887 سے لے کر 2011 تک بنگلہ دیش میں، انڈیا میں، پاکستان میں کسی جگہ ایسا واقعہ نہیں ہوتا کہ گرفتاریاں اس طرح سینکڑوں کی تعداد میں 73 آفیسر آپ گرفتار کر لیں، اندھوں کو گرفتار کر لیں، لیڈیز کو گرفتار کر لیں. اچھا اس کے بعد دیکھیں یہ جو اٹیک ہوا ہے ابھی، پاپولیشن ویلفیئر کے لوگوں نے اٹیک کیا اور توڑ پھوڑ تک نوبت پہنچی. تو میں نے تو پہلے بھی بڑی دفعہ کہا ہے کہ اگر چیف سیکرٹری صاحب نالائق آدمی ہیں، ان کو ایڈمنسٹریشن نہیں آتی، ان کے دور میں دیکھیں ڈاکٹر، نرسز، پروفیسر، یہ پروفیسر زید صاحب کو آپ نے دکھایا کہ ان کو مار پڑی، ان کا سر پھٹا، اس کی ٹانگ ٹوٹی، وہ جیل میں گیا، وہ سسپینڈ. دیکھیے لوگوں میں حقوق کا شعور پیدا ہو رہا ہے، اپنے حقوق لینے کی. پاسبل نجم صاحب نہیں ہے نا کہ پورا صوبہ غلط ہے اور ایک چیف سیکرٹری. رائے صاحب ایک بات بتائیے گا مجھے، میرے پاس جو اطلاعات موجود ہیں اس کے مطابق آپ کی ٹھیک ہے لڑائی بھی رہی، اس کے بعد آپ کی آپس میں مفاہمانہ اور مفاہمت کے لیے کوششیں بھی کافی ہوتی رہیں. 18 مارچ 2011 کی بات کر رہا ہوں، اور 18 مارچ 2012 تک صورتحال یہ تھی کہ آپ کے آپس میں کافی وہ زیتون کی شاخیں آپس میں آپ تبدیل کر رہے تھے. لیاقت چٹھا کی سربراہی میں چیف سیکرٹری سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، آپ کی جو ایف آئی آر ہے وہ جذبہ خیر سگالی آپ سے محبت بڑھانے کے لیے واپس ہوتی ہے، اور آپ اپنا صوبائی کنونشن جو ہے وہ ملتوی کر دیتے ہیں. یہ جو آپس میں محبت
جو سفر شروع ہوا تھا یہ ختم ہو گیا ہوا ہے. سر میں عرض کرتا ہوں کیونکہ لفظ بہت کافی سخت بڑا الفاظ ہے. امپورٹنٹ ایشو ہے جو آپ نے اٹھایا ہے. واپس ہوگی. دیکھیں ہم یہ کہتے تھے کہ یہ جھوٹی ایف آئی آر ہے, چیف سیکرٹری پنجاب کو میں نے ایسے ہم نے وہ سامنے کہتے ہیں سچی ہے. نہیں سچی ہے تو واپس کیوں لیے؟ دیکھیں نا اب تو ہمارے پاس وہ رائٹ ہے مفاہمت کے لیے نا, وہ مفاہمت کے لیے آپ نے اپنا کنونشن ملتوی کر دیا, آپ نے اپنا کنونشن ملتوی کر دیا. ڈیل ہوئی, آپ کی باری آتی ہے, فیصل صاحب آپ کی باری آتی ہے, آپ کی باری آتی ہے, ان کو ٹائم ضرور دینا ہے. اچھا گزارے یہ ذرا رنگ بھرنا چاہتے ہیں نا پروگرام میں. اصل سر ایشو یہ ہے کہ آنیسٹ ٹو گاڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں ابھی اسٹریٹ اوے سپریم کورٹ سے آ رہا ہوں, آپ کے پروگرام میں شرکت کی ہے. 2 کیس ہمارے آج بھی سپریم کورٹ میں اسی ایشو پہ لگے ہوئے تھے, بینچ نمبر 2 میں اور بینچ نمبر 1 میں. ہیومن رائٹ پٹیشن میں نے دی ہے, میں نے اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ ریکروٹمنٹ, ٹریننگ, پوسٹنگ, ٹرانسفر سے لے کر ریٹائرمنٹ, پوسٹ ریٹائرمنٹ اور ہماری اچھا وہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں اس کو سمپل کر لیتے ہیں. وہ مکہ والی باتیں, مفاہمت والی باتیں وہ بالکل نہیں ہیں. بالکل نہیں. کیوں کیسر کیا صورتحال؟ جب رائے منظور صاحب نے اپنی سالانہ جنرل کونسل کا اجلاس بلایا تو انہی میں سے کچھ پی سی ایس افسر, جو کیونکہ ایک مسئلہ پی سی ایس افسروں میں سب سے بڑا یہ ہے کہ ان میں یونٹی نہیں ہے, صحیح, جو کہ ڈاکٹروں میں ہے. ان میں یونٹی کا ایک فقدان ہے. وہ جا کر خود ایک ڈیلیگیشن کی صورت میں چیف سیکرٹری صاحب کو جا کر ملے, انہوں نے کہا جی آپ ایف آئی آر واپس لے لیں, اور جب ایف آئی آر واپس لی اس کے بعد انہوں نے ان کی جنرل کونسل کا اجلاس بھی ان سے ملتوی کرایا, اور بعد میں خود ان میں سے ایک افسر ڈی سی او سیالکوٹ لگے, اور لیاقت چٹھا صاحب جو ہے وہ امیدوار ہے ڈی سی او لگنے کے لیے, اس کے ہمیں پوسٹنگ ملے گی, اور اس کے بعد ایک سیکرٹری جو ہے انہوں نے لگائے ان کے, اس طرح وہ ڈیل کر کے انہوں نے واپس لے لی. رائے صاحب بالکل اس کے خلاف تھے, لیکن ان میں کیونکہ یونٹی نہیں تھی, دوسرے کچھ پی سی ایس افسروں کا ایک گروپ بن گیا تھا جو چیف سیکرٹری کے ساتھ مل گیا تھا, جس وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا. غداری, بغاوت ہو گئی. تو جانتا ہوں کہ جناب یہ کیا ہوا تھا, یہ تو فوج لڑنے مرنے کو تیار تھی, یہ تو گرفتاریاں دے رہی تھی, اس میں بغاوت کیسے ہوئی, بغاوت کی کہانی کیا ہے, باغی کون کون تھے, اور کیا وجہ ہے کہ ہمارے رائے منظور ناصر صاحب کیا ان کو کوئی آفر نہیں ہوتی کسی سیٹ سوٹ کی؟ اس پہ بھی پوچھتا ہوں اس بریک کے بعد.